لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب اور اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو پالو تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتج۔ تو ابھی میں شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ کے اولیاء کی محبت وہ عظیم خزانہ ہے جس کو مل جائے وہ کائنات کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ جس کے دل میں اولیاء کی محبت کی بجائے اللہ کے ولی کی دشمنی پیدا ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے اعلان جنگ خود عرش والا اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی توحید کی طرف ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے پیارے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ عمل کرتے رہے، اس شریعت کو آگے پہنچاتے رہے۔ اس شریعت کو پھیلانے کے لیے
اس توحید کے آوازے کو بلند کرنے کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں بھی آئیں، ان پہ غم بھی آئے، ان پہ دکھ بھی آئے، لیکن وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر مصیبت، ہر غم، ہر دکھ پر صبر کرتے رہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست وہی ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ کائنات میں ان اولیاء کا وجود دنیا والوں کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب ان کی دعائیں سن کر اپنے بندوں پہ رحم کر دیتا۔ اور اللہ کے سب سے بڑے اولیاء اللہ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ پھر انبیاء پر ایمان لانے والے نبیوں کے ساتھی عرش والے کے اولیاء ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک مسلمان داخل ہوا، اعرابی دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط کا سما پیدا ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو عرش والے کی طرف بلند کیا، بارش کا سوال کیا۔ آسمان پر بادل نہ تھے، سورج کی دھوپ، سورج کی چمک، سورج کی روشنی دھرتی کو منور کر رہی تھی۔ جو ہی مصطفیٰ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، ابھی یہ اللہ سے مانگنے والے ہاتھ نیچے نہیں گرتے، صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ آنے والا پھر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ گزر گیا، بارش نہیں رک رہی، مکان گر گئے، راستے بند ہو گئے، دعا کر دیجئے اللہ اب اس بارش کو ہماری بجائے کہیں اور منتقل کر دے۔ مصطفیٰ علیہ السلام پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں، عرش والا اللہ بادلوں کو ویسے ہی پھاڑ دیتا ہے، سورج چمکنے لگ جاتا۔ اولیاء اللہ، اللہ ان کے ہاتھوں پر اپنے دین کی نصرت کے لیے کرامات بھی دکھاتا ہے۔ انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے دکھاتا ہے، انبیاء پر ایمان لانے والے اولیاء، صحابہ کرام، ان کے ہاتھوں پہ مالک کرامات دکھاتا ہے جو اپنے دین کی نصرت کے لیے دکھاتا ہے۔ معجزہ اور کرامت ایک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، دونوں کا اختیار اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے ہاتھ پہ چاہے، جو چاہے دکھا دیتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ معجزات دکھاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامات دکھاتا ہے۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ الامر الخارق للعادة یجریہ اللہ علی ید عبد صالح، خلاف قانون، خلاف عادت، خلاف قانون، کوئی ایسا کام اللہ شریعت پر پابند رہنے والے نیک آدمی کے ہاتھ پہ دکھائے جس سے مقصود دین کی عزت ہو۔ آئیے کرامت کا ثبوت قرآن حکیم سے لیتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا، مالک کا فرمان غور سے سنیے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جب آتے ہیں وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی هذا،
سوال کرتے ہیں مریم یہ کہاں سے بے موسمی پھل کھا رہی ہو، کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، جواب میں فرماتی ہے یہ عرش والا اللہ ہے، جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے ایک انتہائی عبادت گزار شخص اپنی عبادت میں مشغول ہے، ایک فاحشہ زانیہ عورت قوم والوں سے کہتی ہے اس کو بدنام نہ کروں، وہ بن سمر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی، چرواہے سے منہ کالا کرتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لا کے قوم کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ بڑا عبادت گزار بنا ہوا ہے، نمازی بنا ہوا ہے، یہ دیکھو میرے ساتھ اس نے یہ جو کچھ کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، اس کی ذلت کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کا یہ ولی آتا ہے، اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے ولی کی صفائی دینے کے لیے آواز لگاتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، وہ بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد، زندگی ختم ہونے کے بعد، اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء جب مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اگلے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کرامات زندگی میں اللہ دکھاتا ہے، مانتے ہیں ہم، صحابہ کرام کی کرامات مانتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آئے، کھانا تھوڑا تھا اور مہمان زیادہ تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے لگتا تھا کہ دسترخوان کے نیچے سے کھانا پھوٹ رہا ہے، تھوڑا سا کھانا سب کو پورا آ گیا۔ مانتے ہیں، لیکن جب انسان فوت ہو جائے، مر جائے، جہاں چھوڑ جائے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد اس کی بیوی روتی رہتی ہے، اس کے بچے بابا 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 کہتے رہتے ہیں، اس کے بھائی، اس کے سرہانے روتے ہیں، بھائی تیرے مرنے سے میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، تیرا وجود میرے لیے طاقت کا سبب تھا، اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔ بوڑھا باپ روتا رہتا ہے، ماں روتی رہتی ہے۔ جو مر جاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو چپ نہیں کروا سکتا، وہ اپنی بوڑھی اماں کو چپ نہیں کروا سکتا، وہ بوڑھے باپ کو چپ نہیں کروا سکتا۔ اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ولی ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے نا، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹے جاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتا میرے کپڑے کیوں کاٹ رہے ہو، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، پیچھے ہٹو، میں اپنے کپڑے اتار کے کفن خود پہن لیتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کی روح نکلتے ہی۔ وہ کپڑے خود اتارنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کفن پہننے کے قابل نہیں رہتا۔ اب تو آپ نے جس کو جو القابات دے رکھے ہیں، کسی کو آپ نے غوث آدم بنا دیا ہے، کسی کو غریب نواز بنا دیا ہے، کسی کو بندہ نواز بنایا ہے، کسی کو گنج شکر بنایا ہے، کرنی بھرنی دھرنی والا، بیڑیے پار لگانے والا، کشتیاں پار لگانے والا، ہوئی کو ہری کرنے والا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ یہ جتنے بزرگ ہیں، بزرگوں کی توہین ہم نہ کرتے ہیں، نہ شریعت نے ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی تعریف کی جائے گی، جو ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ ولی سے دشمنی نہیں کر رہا، ولی اللہ کے رب سے دشمنی کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے اولیاء کی محبت کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے پیار کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا درس دینے والے، ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں،
اللہ کے لیے ان کی عزت میں ایسا اضافہ نہ کرو کہ تم ان کو ولایت کے مقام سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پہ رکھ دو. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے. یہ حضرت جی، یہ شیخ جی، یہ مرشد جی، یہ بابا جی، یہ پیر جی فوت ہوئے تھے، ان کے کپڑے کیا کاٹ کر نہیں اتارے گئے؟ کیا ان کو غسل کروانے سے پہلے استنجا نہیں کروایا گیا؟ مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود طنز کرنا نہیں ہے، مقصود موت کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ سمجھانا ہے. اس دھرتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مردہ لاش ہے. غسل دینے والوں سے پوچھو، یہ اپنے ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کر کیا اس کا استنجا نہیں کرواتے؟ کیا اس کا پیٹ دبا کر اس کی گندگی؟ یہ سمجھنے والوں بابا جی سب کچھ کر سکتے ہیں. ارے یہ سب کچھ کر سکتے ہوتے استنجا تو خود ہی کر لیتے، وہ تو کسی سے نہ کرواتے. وضو تو خود ہی کر لیتے، غسل تو خود ہی کر لیتے، کفن خود ہی پہن لیتے. آج جس کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہے، حاجت روا مانا ہے، اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، یہ 4 کندھوں کا محتاج تھا جنازہ اٹھتے وقت یا نہیں تھا؟ عقل کو استعمال تو کیجئے. رب نے یہ کھوپڑی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ 4 کندھوں کا محتاج نہیں تھا؟ آج تو اس کے لیے بہت کچھ ثابت کر دیا گیا. یہ مرنے کے بعد بھی یہ کچھ کر سکتا ہے. جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، رہتی دنیا تک سوال ہے، اپنے قدموں پہ خود چل کر گیا تھا یا لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر گیا تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے. ابھی تو کہتے ہیں بابا جی اپنے دربار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دربار پہ آئے ہوئے مریدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ملفوظات احمد رضا خان بریلوی میں عبدالوہاب شعرانی کا قصہ نقل ہے. یہ امام صاحب چلے بدوی کبیر کی زیارت کے لیے. راستے کے اندر کسی چھوکری پہ نظر پڑ گئی جو کسی تاجر کی کنیز تھی. اس کے بعد نظریں جھکا لی. یہ دربار پہ آئے. وہ بابا جی جو قبر میں دفن ہیں، یاد رکھنا، جنہوں نے اپنا استنجا خود نہیں کیا، جنہوں نے اپنا غسل خود نہیں کیا، جنہوں نے اپنا کفن خود نہیں پہنا، جو خود چل کر قبرستان نہیں آئے، یہاں تک اتنے مجبور تھے، وہ جو لوگ قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھے تھے ان سے بار بار پوچھتے تھے عبدالوہاب آ گیا، عبدالوہاب آ گیا. جب یہ آئے تو پیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں، وہ تمہیں پسند آ گئی؟ جیڑی کڑی تے نظر پئی سی چنگی لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی پسند آ گئی. پیر سے کیا چھپانا، مرشد سے کیا پردہ. کہا جاؤ ہم نے تجھے دے دی، جاؤ تجھے دے دی. عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا وہ کسے ہور دی سی، دین میں ڈے ہے، وہ تو کسی اور کی تھی. بابا جی مجھے ہیبا کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا کہ وہ تاجر، کنیز والا تاجر قبر پہ آیا اور کہا بابا جی ہم اس کنیز کو آپ کے دربار پہ ہیبا کرتے ہیں. بابا جی نے کہا اب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو، سامنے والے اور اپنی حاجت پوری کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو مراقب تھے ان سے وہ کہنے لگے شعرانی صاحب کو کہ تمہارا بار بار بابا جی پوچھ رہے تھے کہ عبدالوہاب آ گیا. انہوں نے کہا بابا جی کو میرا پتہ ہے. کہا جب مرید اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بابا جی فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنا میرے ذمے ہو جاتی ہے. اگر اس کی کوئی چیز گر جائے، گم ہو جائے، اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. اپنے بابوں کو یہ مقام دینے والوں، اپنے پیروں فقیروں کو مرنے کے بعد یہ اتھارٹی دینے والوں، ان کے کپڑے کاٹنے کی ضرورت کیوں آئی؟ آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے دعووں کا پوچھتے ہیں
کہ لوگوں نے کہہ رکھا ہے، اعلان کر رکھا ہے، بابا اپنے قبر پہ لگے ہوئے درختوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے کیسے ہیں؟ آپ انڈیا پاکستان کے کسی دربار پہ چلے جائیں، کسی دربار پہ جو چندہ رکھنے کے لیے باکس ہوتا ہے نا، اس پہ آپ کو پتا کیا لکھا ہوا ملے گا؟ نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ پڑھا ہے یا نہیں؟ نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جو یہ ملنگ بیٹھے ہیں، لیتے بابے کے نام پہ ہیں، ڈالتے اپنی جیب میں ہیں، اور بابا تھلے پہ آویند رہنا، چوڑو چوری کرن دے ہو، میں کچھ کرتے نہیں سکتا، میرے نام پہ آیا ہے، خود کھا رہے ہو، اچھا اللہ ہی پوچھے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو وہ چندہ خود ہاتھ سے ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، اس باکس پر بھی ایک بڑا سارا تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تالا لگا ہے۔ قربان جائیں حضرات آپ کے عقائد پر، آپ تو فرما رہے تھے بابا اپنی قبر پہ آنے والے مریدوں کو جانتا ہے، بابا قبر پہ لگے ہوئے درخت ہلانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ تالا کیوں لگایا ہے؟ کہنا بھابی بڑے خبیث نے، چوری کر جاندے نے تاں لایا ہے۔ بابا بھابیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھابیوں کو نہیں روک سکتا، یہ باقیوں کو روکتا ہے، وہابیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ کہنا وہ بڑے ڈاڈے نے، وہ بابے کو نہیں ڈر دے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے عقائد کا سوال کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خالق بھی نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ لوگوں کیا مردہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ مالک اس پہ وزن پیدا کرتے ہوئے ایک لفظ اور استعمال کرتا ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو یہ سمجھتے ہو یہ سب کچھ کرنے دھرنے والے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے، اٹھایا کب جانا ہے یہ بھی ان کے شعور میں نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود برحق سچا اللہ، سچا غوث اعظم، سچا داتا وہ ایک ہے، جو فرش میں دفن ہوا وہ نہیں، جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ ہے، جو مر کے من و مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا ان کی بیوی بیوہ نہ ہوتی، ان کے بچے یتیم نہ ہوتے، ان کی وراثت تقسیم نہ ہوتی، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جہاں چھوڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ تیرے حضور ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ان کی دعا کو سن کر ہمیں پانی پلا دیتا تھا، بارش برسا دیتا تھا۔ آج نبی تو اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، تیری جنتوں میں جا چکے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں، عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، بزرگی میں بڑے ہیں، اللہ اب یہ ہمارے لیے سوال کریں گے، تو ان کا سوال اور دعا کو سن کر ہم پر بارش برسا دے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں
کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ اولیاء انبیاء کر سکتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ساری مشکل کیوں اٹھائی؟ حضرت عباس کو کیوں لے کر آئے؟ ڈائریکٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے اور کہتے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجئے۔ وہ بھی یہ جانتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ فوت ہو گئے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اب دعا زندہ بندے کا کرنے کا کام ہے، اور جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر آج یہی عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا طنز کرنا نہیں ہے، نہ ہی یہ سٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کرتے ہیں۔ ہم تو درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی راہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پگ ڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں، ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے عقل اور نقل کے دلائل سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء اولیاء بزرگ مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا؟ سندھ میں سیلاب آیا؟ بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا، بابا فرید کا دربار، چاچا پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو؟ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سیلاب سے پہلے؟ مظفر آباد کی سہیلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے، آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں؟ پیرانے پیر جیلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبد القادر، یا غوث عبد القادر، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی۔ تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث اعظم پیر جیلانی، تو پیر جیلانی تو بغداد میں دفن ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے۔ پھر کہتے نہیں، بغداد قریب ہے، موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے۔ آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے۔ کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوث اعظم سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے علم پر اور ان کی دلائل پر۔ کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جیلانی غوث اعظم سے بڑا ہے؟ کہا حضرت معاف کیجئے گا، یہ تو موبائل ہے، ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، کمیونیکیشن ہے، مواصلات ہے۔ کہا اچھا مواصلاتی نظام ہے، روحانی کوئی نظام ہی نہیں ہے؟
روحانیت کا بھی بہت سسٹم ہے اور بڑا نظام ہے. وہ یہاں بغداد میں ہوتے ہوئے کراچی والوں کی ساری باتیں سنتے ہیں. کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا. سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا. تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں. یا غوث کہنا جائز ہے اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں. ہمارا شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے، یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، نہیں جس کو شرعی دلیل کہا جائے. میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا. یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے. اگر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے. اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے. دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت قریب ہیں. شہرت تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی. تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی. تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات. اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے. اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو. آپ بغداد شریف کی بات کرتے نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں. تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے. بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے. یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے. افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی. تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں. تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا
मुमकिन बल्कि यकीनी है कि हम सुन रहे आवाजें, तो क्या रूहानी कनेक्शन में कोई जान ही नहीं है कि बगदाद शरीफ तक रूहानी कनेक्शन के जरिए मेरा मुर्शिद आवाज सुन ले? क्या 3.5-4 घंटे के रास्ते पर जो यहां से मदीना मुनव्वरा है, क्या मदीना मुनव्वरा में रहने वाले शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिनके सदक़े में साइंसदानों को भी अक्ल तकसीम से मिली, दुनिया भर को जो नेमतें मिली सब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल मिली, क्या उनको रूहानी इतनी भी ताकत नहीं, इतनी रूहानी ताकत नहीं कि वो अपना गुलाम, इनका गुलाम बाबुल मदीना से पुकारे तो वो शहर मदीना में सुन ले? तो क्या साइंसदान मेरे आका से पावरफुल है? क्या साइंसदान मेरे गौस पाक से बढ़कर तरक्की याफ्ता है? हरगिज 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 नहीं। तो इस साइंस की तरक्की ने हमारे बहुत सारे इन्हें वसवसे की काट कर दी, और रूहानी कनेक्शन तो साइंसी कनेक्शन से कोई उसकी तो मुमासलत ही नहीं, इतना मजबूत और पावरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि साइंसी तरक्की का तो अब मैंने आपको अभी खुशखबरी सुनाई कि न सिर्फ आवाज बल्कि अब तो मैं बाबुल मदीना बैठा हूं, मुझ जैसे गुनाहगार के सरदार को साइंसी कनेक्शन के जरिए लोग दुनिया में कहां देख रहे हैं। ये लो अभी चिट्ठी आई मेरे पास कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस्ताई भाई इंटरनेट पर। सुभान अल्लाह। इस तरह इंटरनेट पर इस्ताई भाई मुझे अरब अमारात, कोरिया, हिंद के मुख्तलिफ शहर, अमेरिका के मुख्तलिफ शहर, इटली, नॉर्वे, कुवैत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, कतर, स्पेन, स्वीडन, हांगकांग, टोरंटो, इन ममालिक में इस वक्त मुझे सुनने के साथ साथ मुझे देख भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन सब इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। तो क्या नऊज़ो बिल्लाह ये इंटरनेट जो है, क्या ये साइंस मेरे गोश्त पाक से बढ़ गया? नऊज़ो बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखो इस वक्त मैं हाथ हिला रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उन इस्लामी भाइयों को जो दुनिया में मुझे सुन रहे और उनकी खुशियां हासिल कर रहा हूं, तो क्या मैं गोश्त पाक से बढ़ गया? नहीं, मैं तो गोश्त पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम हूं, खाक की भी खाक हूं, इनके कुत्तों का कुत्ता हूं, जो कुछ मिला इनके सदके। मैं अल्लाह का वास्ता देकर हाथ बांधकर अदब, प्यार, मोहब्बत के साथ सवाल करता हूं, जब बगदाद पर अमरीकी बम बरसा रहे थे, पीर जिलानी ने उनके उड़ते हुए जहाजों को कल्टी क्यों ना किया? आज तो सुबह उठते लाहौर के छोटे छोटे बापों की दरबार की संदूकड़ी में पहले पैसे डाले जाते हैं। वैगन ड्राइवर कमाई बाद में करता है, बाबे की नजर पहले देता है, और उसे पूछो तो सवेरे सवेरे ही कहता चुप कर जा, तो चलती गाड़ी उल्टी कर देगा। जब अमरीकी टैंकों पे बैठकर बगदाद में दाखिल हुए थे, उनके टैंक उल्टे क्यों ना हुए? ये जो फौत हो गए, कब्र में दफन हो गए, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, गुस्ल के काबिल नहीं थे, बीवी बच्चों को चुप करवाने के काबिल नहीं थे, ये डेड बॉडी थे, मुर्दा थे, और मुर्दा होके जमीन में दफन हो गए। मरने के बाद इनके इख्तियार में कुछ बाकी नहीं रहता। एक और सवाल अक्लमंदों के लिए। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक वबा चली हुई है, दरबारों पे खुदकश हमले हो रहे हैं। दरबारों पे खुदकश हमला करने वालों का ये अमल ना सवाब है, ना जिहाद है, ना सवाब है, ना जिहाद है, ना उनके इस अमल का इस्लाम से दूर का रिश्ता है। और हम तो ये कहते हैं कि ये काम करने वाले मुसलमान हो सकते, ये गैरों के एजेंट हैं जो ये काम कर रहे हैं। इस्लाम ने ये तालीम नहीं दी। वहां पर आमतुन्नास आई हुई है, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको उन पे बम बरसाना, वहां खुदकश हमले करना, उनको कत्ल करना, ये कौन सा इस्लाम है? अरे जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं थी, क्या बैतुल्लाह में नबी इबादत नहीं करते थे? क्या वहां पर बुत मौजूद नहीं थे? जब तक ताकत नहीं, हाथ रोक के रखा
اور جب طاقت آئی پھر ان بتوں کو ختم کیا، ان بتوں کو توڑا۔ دربار پہ آنے والے، قبروں پہ سجدہ کرنے والے، ان کو مشکل کشا کہنے والے ضرور شرک کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ ان کو، آپ کے ذمہ ہاتھ سے روکنا نہیں، زبان سے دعوت دینا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کا کام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو اللہ حکومت دیا کرتا ہے۔ آپ کو تو نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہے، برائی سے روکنے کا حکم ہے، لیکن وہاں معصوم بچوں پر بم حملے، خودکش حملے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی سفید چادر پہ گندا دھبا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جب یہ خودکش حملہ کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، بابا جی اس آنے والے کو پہلے ہی کیوں نہیں روک لیتے؟ اس کے خودکش جیکٹ کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کے ہاں تو کرامات مشہور ہیں، یہ بابا جی کا درخت ہے، بابا مسواک توڑنے نہیں دیتا، بابا درخت ہلانے نہیں دیتا، بابا کوئی چادر اٹھانا چاہے تو اندھا کر دیتا ہے۔ ان دہشت گردوں کو بابا کیوں نہیں روک رہا؟ ان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہیں بابا جی؟ اور اگر نہیں ملے ہوئے اور ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، عقل سے سوچئے، پولیس کو پتا ہے کہ یہ خودکش حملہ کرنے والے آ رہے اور پولیس ان کو نہ روکے، پولیس کو پتا ہے، پولیس نہ روکے اور خودکش حملہ آور حملہ کر دے، بندے مار دے، پھر یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے کہ پولیس کو پہلے سے پتا تھا، تو کیا خیال ہے گورنمنٹ اس پولیس والے کو گرفتار نہیں کرے گی کہ کتی چورا نال ملی کہ تو نے کیوں نہیں روکا، تجھے پتا تھا؟ ہم کہتے ہیں جب آپ کے یہ عقیدے ہیں کہ یہ پیر، یہ بابے، یہ شیخ، یہ مرشد، یہ امام، یہ حضرت، یہ قبر میں دفن ہونے والے سب کچھ جانتے ہیں، مریدوں کا ساری باتوں کا علم ہے، اپنے دربار کی رکھوالی کرتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، تو اللہ کے لیے سوال کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو یہ پیر، یہ بابا، یہ شیخ، یہ مرشد کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے نہیں روک رہے کہ وہ مر کے اگلے جہاں میں جا چکے ہیں، ان کو اس جہاں کی کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھیے اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدوں سے توبہ کیجیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک شہر سانگلہ ہل میں پیش آیا۔ سانگلہ ہل میں ایک دربار ہے پیر بابا واحد علی سرکار صاحب کا۔ وہ پیر صاحب کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی نے اہل حدیثوں کے ساتھ مباہلہ کیا۔ مباہلہ کس بات کا؟ کہ یہاں پر ایک درخت ان کی قبر پہ، دربار پہ گرا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے بابا یہ درخت ہلانے نہیں دیتا، اٹھانے نہیں دیتا، اگر تم اہل حدیثوں اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، 1 لاکھ روپیہ دوں گا اور میں اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا، درخت بھی تمہارا ہوگا۔ میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال سے اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نوں 1 لاکھ روپیہ بھی دیاں گا تو اہل حدیث بھی ہو جان۔ اس بات پہ اس نے اہل ایمان سے، اہل توحید سے مباہلہ کیا، اور وہ آ کر کہنے لگا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کہ یہ جو بابا جی واحد علی سرکار ہیں ان کو 45 سال ہو گئے یہ پردہ فرما گئے ہیں۔ میرے بزرگ نے بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 45 سال ہو گئے نے اس دنیا کو پردہ فرمایا۔ کیا فرما گئے ہیں؟ پردہ فرما گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اگر کہو گے مر گئے ہیں تو گستاخ ہو جاؤ گے۔ پردہ فرما گئے ہیں، موت کا استعمال لفظ کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کو موت آتی، پردہ فرما گئے۔ ہم پیار سے پوچھتے ہیں بھائی یہ حضرت پردہ جب فرمائے تھے ان کا پردہ تم نے چاک کیا تھا یا نہیں؟ یہ بابا جب پردہ فرما گئے تھے غسل دینے سے پہلے بے پردہ تم نے اسے کیا تھا یا نہیں؟ چنگا پردہ کیتا ہے نے، بے پرد پہ آ رہا، اس وقت کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں یہ فرما گئے ہیں
ہم کہتے ہیں اگر یہ موت کا لفظ استعمال کرنا عیب ہوتا انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرتے۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی اور اس پورے جہان والوں سب انسانوں نے مر جانا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، اللہ محمد علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ نے مرنا ہے، ساری کائنات نے مرنا ہے، تو لفظ موت عیب نہیں ہے، لفظ موت توہین نہیں ہے اولیاء کی، بلکہ پوری مخلوق جو پیدا ہوتی ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ آج پیدا ہوئے ہیں، کل انہوں نے ضرور مرنا ہے۔ کہا یہ بابا جی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ درخت لگایا تھا، یہ درخت محکمہ نہر والوں کی ملکیت ہے۔ کو 30-35 سال پہلے اندھیری آئی جس سے یہ درخت زمین پہ گر گیا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ بابا اس درخت کو ہٹانے نہیں دیتا، ہلانے نہیں دیتا۔ جدو انھیری چلی سی بابا جی کتھے گئے سن؟ اس اندھیری میں درخت کو کیوں گرنے دے دیا؟ کہاں اندھیری آئی درخت نیچے گر گیا، یہ محکمہ نہر کی ملکیت ہے۔ محکمہ نہر والے آئے، انہوں نے اس درخت کو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے۔ وہ کرینے لے کر آئے، کرینوں نے اس درخت کو ہلانا چاہا، بابا نے درخت اپنے دربار کا ہلانا نہیں دیا۔ آندھی آئی ہے اے درخت جڑا انہاں اپنے ہاتھ نال لایا، اینو 35 سال ہو گئے نے، آندھی نال گریا۔ یہ درخت جناب والا محکمہ نہر دی ملکیت ہے، محکمہ نہر نے اٹھان دی بھی کوشش کی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا۔ نہر پکی بن رہی ہے، انہاں اس کو ہٹان دی کوشش کی ہے، ہٹایا بھی نہیں گیا۔ بابا جی اس درخت کو نہیں ہٹان دے، سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی، محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے، انہاں نہر نہیں پٹی، پیچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے، اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے۔ آپ دے ہاتھ جی جتنے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی، کرینا بے بس ہو گئی نے، بند ہو گئی نے۔ انہوں تکیلن بھی اسے کرین نال کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک کرین بھی جڑی ہے یہ بھی بے بس ہو گئی ہے، نہیں تک سکی۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ یہ بابا اپنے درخت کے اپنے دربار کے گرے ہوئے درخت کو ہلانے نہیں دیتا، قرآن مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کرینے آئیں اور کرینوں نے یہ درخت اٹھانا چاہا اور بابا جی نے اٹھانے نہیں دیا، اور قرآن کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکار لو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا کچھ سمجھتے ہو، ان کو پکارو۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی یہ بابے مالک نہیں ہیں۔ تمہارا تو عقیدہ ہے بابے نے مرنے کے بعد درخت کو ہلانے نہیں دیا، کرینے فیل ہو گئی، کرینے بے بس ہو گئی، محکمہ نہر والا کسی میں طاقت نہیں کہ بابے کے درخت کو اٹھائے۔ اور قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں کے اندر ایک ذرے کی طاقت انہیں نہیں، ولا فی الارض، نہ زمین کے اندر ایک ذرے کے یہ مالک ہے۔ وما لہم فیہما من شرک، زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے، یہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بابے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے مباہلہ کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں، اس درخت کو جو بندہ اٹھا لے گا میں اسے 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اور دنیا والوں کی طرف سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو لوگ زندہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں بابا واحد علی سرکار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جتنے یہ زندہ آئے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار ہوں۔ نہ پولیس روکے گی، نہ فوج روکے گی، نہ پبلک روکے گی، لیکن جو یہ بابا جی قبر میں دفن ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
وہ جو چاہے اس کو نقصان پہنچا لے، یہ ان کا معاملہ ہے. یہ دنیا جتنی آئی ہے یہ دنیا ان کو نہیں روکے گی. اور پھر اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے کہتا ہے اے بہن بھائیوں سارے دور جا کر اس پل پہ انتظار کرو اور ان کو کام کرنے دو، ان کے راستے میں خلل نہ ڈالو. اگر یہ کام ہو گئے لاکھ روپیہ دوں گا، اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا. اور اگر بابے نے ان کو درخت نہ ہلانے دیا، یہ درخت نہ کاٹ سکے، درخت نہ اٹھا سکے، تو پھر یہ سارے اہل حدیث بریلوی ہو جائیں گے. میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے لے جے اپنے استعمال چ کر. اس بندے نو کسی قسم دی کوئی مشکل پرابلم دنیا دی طرفوں نہیں ہوئے گی. بابا جی بات سرکار دا میں ذمہ دار نہیں. وہ جیڑا بھی نقصان پہنچان وہ انہاں دا اپنا مشن ہے، وہ میرا تعلق نہیں. البتہ دنیا جتنے بھی میرے بھن بھرا اتنے دنیا اکٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ انہاں نو کسی قسم دا انہاں دے رستے چ خلل پیدا نہیں میں ہون دیاں گا، نہ ہوئے گا. اے اپنا درخت ٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان. میں انہاں نو لاکھ روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جان. ٹھیک ہے جناب. تے جیڑا وعدہ ہویا وہ لکھیا ہے، وہ لکھیا ہے وہ بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت اٹھان سے کامیاب نہ ہو یہ سارے ہی اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے. میں کہتا ہوں بھائی اگر اس بابے کے اندر کچھ نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی، مرنے کے بعد کچھ کرنے کی قوت ہوتی، جو اس کا استنجا کروا رہا تھا اس کا ہاتھ تو پکڑ لیتا. کم از کم اتنا سا کام تو کر لیتا نا کہ پرے ہو، کہاں ہاتھ لگا رہا ہے، بے شرم پیچھے ہٹ، میں خود ہی استنجا کر لیتا ہوں. اس وقت تو یہ آرام سے پڑے رہے گے جو کرنا ہے کر لا، میں تو لمبائی پہ میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے. ارے جو استنجا نہ کر سکا، جو وضو نہ کر سکا، جو غسل نہ کر سکا، جو کپڑے نہ اتار سکا، جو کفن نہ پہن سکا، جو چل کر قبرستان نہ جا سکا، مرنے کے بعد اس میں یہ قوت ہے کہ اپنے دربار پہ پڑے ہوئے درخت کو کاٹنے سے روک لے، کاٹنے سے بچا لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھی کوئی مزیدار تو گھڑتے، کہانی گھڑنی تھی، آپ کو گھڑنے کا طریقہ نہیں آیا. اپنے چھوٹے بھائی تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیتے، وہ طریقہ سمجھا دیتے. آپ سے بہتر تو کہانی انہوں نے گھڑ لی. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر. پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور، نشتر میڈیکل کالج لاہور. للو فتو بندہ نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر، بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت اور تبلیغی جماعت ملتان ڈویژن کے ذمہ داران میں سے. اس کا صفحہ نمبر 39. کتنی مزیدار کہانی ہے سنیے. کہتا ہے طاہر شاہ صاحب تبلیغی جماعت کے عالم، طاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کی حالت بگڑ گئی. جب موت کا وقت آیا تو ان کے والدین کی روحیں ان کے کمرے میں پہنچ گئی کہ اٹھ چلیے کارنو، آؤ چلیں، موت کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ آئی، اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں. 2 فرشتے آئے، وہ طاہر شاہ صاحب کو لے گئے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. آسمانوں پر پہنچے، سنیے گا، آسمانوں پر پہنچے تو مولانا یوسف اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں، مولانا یوسف بھی مولانا احمد علی لاہوری بھی پریشان ہو گئے. دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں بلا لیا. پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کو جا کر کہی. انہوں نے حضور کو شکایت کی. کس کی شکایت؟ کس نے مارا تھا؟ اللہ نے. اللہ کی شکایت کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا حضور کو شکایت کی، اور نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے. مولانا الیاس صاحب نے جا کر حضور کو شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، مولانا الیاس صاحب نے دیا. اسی دوران میں شاہ صاحب ہسپتال میں وفات پا چکے تھے، میت کو گھر لایا جا رہا تھا. شاہ صاحب اٹھ بیٹھے، خود چل کر گھر پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی کہانی گھڑنی تھی تو ان سے پوچھ کے گھڑ لیتے، تمہیں کہانی بھی نہیں گھڑنی آئی. وہ مر بھی گیا، آسمانوں پہ چلا بھی گیا، اور وہاں سے ریٹرن ٹکٹ پہ واپس بھی آ گیا کہ ابھی ضرورت ہے دنیا کو کہ طاہر شاہ زندہ رہ کر تبلیغی جماعت کا کام کرے.
میرے رسول کی وفات پہ انس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، ہماری یہ حالت ہو گئی جیسے چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے، مصطفیٰ کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا۔ کیوں نبی واپس نہ آئے؟ فتنہ ارتداد پیدا ہوا، لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مدینے پہ حملے کی پلاننگ ہوئی، مصطفیٰ کیوں واپس نہ آئے؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ نبی کو تو واپس نہیں بھیجا گیا، تبلیغی جماعت کے طاہر شاہ صاحب بھیج دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ بابا جی دربار پہ آنے والے مریدوں کو جانتے ہیں، درختوں کو ہلانے نہیں دیتے۔ ارے جو مر جاتا ہے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں رہتا۔ اس مباہلہ کرنے والے نے کہا میرا 100% یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہماری ہوگی۔ بابا جی واحد علی سرکار ہمارے اس جذبے کی لاج رکھیں گے، اپنے مشن کو قائم اور دائم رکھیں گے، جیسے انہوں نے پہلے اس درخت کو نہیں ہلانے دیا۔ کہتا ہے محکمہ نہر والوں نے نہر پکی کرنی تھی، پیچھے بھی نہر کھد گئی، ادھر بھی نہر کھد گئی۔ جب یہاں نہر کھودنے کے لیے آئے تو بابا جی نے نہیں کھودنے دی، کرینے بے بس ہو گئی ہیں، کرینے فیل ہو گئی۔ بڑی کرین لا کر اس درخت کو اٹھانا چاہا، وہ کرین بھی فیل ہو گئی۔ سکتے لیکن انشاءاللہ میرا 100% یقین ہے کہ اللہ دے فضل کرم نال کامیابی اللہ منو دے گا۔ بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ میری اس جذبے دی لاج رکھدے آیا اپنے مشن قائم اور دائم رکھن گے، جس طرح انہاں پہلا نہیں ہلن دیتی۔ تہاڈے سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی، محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے، انہاں نہر نہیں پٹی، پیچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے، اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے۔ آپ دے ہاتھ جی جتھے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی، کرینا بے بس ہو گئی نے، بند ہو گئی نے۔ ہم نے کہا تم محکمہ نہر میں وہابیوں کو بھرتی کر لو، اللہ کی قسم جہاں کہو گے کھود کے رکھ دیں گے۔ جو پہلے ہی تم نے مشرک بھرتی کیے ہیں وہ دور دور سے چھاوی چنڈی وے کے ہاتھ جوڑتے ہوئے آئیں گے، ان سے کیا ہوگا؟ اور شیطان کا سارا زور تو چلتا ہی مشرکوں پر ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا جی میں اتنی قوت ماننے والوں، عرش والے اللہ کا قرآن تو سنو، کلام تو سنو۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایسے مجبور ہیں کیا کرنا، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تم تو کہتے ہو 10 من کا درخت ہلانے نہیں دیتے، بابے نے تھلو سنگل پائی، اور قرآن چیلنج کر رہا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک بابا نہیں، بغداد کے بابا، بریلی کے بابے، دیوبند کے بابے، رائمنڈ کے بابے، انڈیا کے بابے، پاکستان کے بابے، کائنات بھر کے باپوں کو اکٹھا کر لو، سارے پیر فقیر غوث قطب ابدال حضرت اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لوگوں اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بناؤ، وگرنہ دنیا کے اندر ذلت مشرکوں کے رب مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ یہ تو مکھی پیدا کرنے کا چیلنج تھا۔ اگلا جواب سنیے، مالک کیا فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یہ کھانا کھا رہے ہو، یہ حلوے کھا رہے ہو، یہ 11ویں کی کھیر شریف کھا رہے ہو، اور مکھی آئے شیئا، ان کے کھانے میں سے اپنے ذرات اٹھا لے، سارے پیر فقیر بابے غوث قطب ابدال حضرت شیخ مرشد اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑی 11ویں شریف کا حلوہ رکھا ہوا ہے، مکھی نے اپنے حصے کا اٹھایا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے اس کا حصہ بھی نہیں چھین سکتے۔ یہ اپنے درختوں کی کہاں حفاظت کریں گے، مریدوں کی کہاں حفاظت کریں گے، چندوں کی کہاں حفاظت کریں گے، کشتیوں کو کہاں پار لگائیں گے؟ یہ تو نہ مکھی پیدا کر سکتے، نہ مکھی کے پاؤں میں لگا ہوا اس کا رزق جو ان کے آگے سے اٹھا کر بھاگی ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے۔
ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، شیخ و مرشد بھی کمزور ہے،